تو یہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 گروہ بنیں گے، 72 ان میں سے جہنم میں جائیں گے، کلہم فی النار، حضور فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے الا واحد، سوائے ایک فرقے دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی جان کو موت نہیں آتی مگر یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جیسے اللہ نے لکھا ہے نا انسان کو موت ویسے آئے گی۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، فرمایا کہ جو بندہ دنیا کو چاہتا ہے، دنیا کو پسند کرتا ہے تو ہم اس کو دنیا عطا کرتے ہیں، دنیا اس کو دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور فرمایا کہ جو بندہ آخرت کو چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی حصہ عطا فرمائیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عن قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ موت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، موت انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام، اب اچھا یہ تو عام انسانوں کا معاملہ ہے نا، عام انسانوں کا کہ موت جب لکھی ہے تو آئے گی، لیکن جو نبی ہوتے ہیں نا نبی، ان کو اللہ تعالیٰ آپشن دیتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں، اگر آپ چاہیں تو آ جائیں۔ وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، وہ جو ملک الموت آئے تھے روح قبض کرنے کے لیے، تو آپ نے ان کو مکہ مارا تھا، آنکھ پھوڑ کے رکھ دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہیں طریقہ نہیں ہے رسول کی بارگاہ میں آنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس نہیں آنا چاہتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپشن دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نا ایک بیل کے اوپر ایسے ہاتھ رکھیں، جس کو ہم وچھا بولتے ہیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے نا آپ کی اتنی 100 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ جناب موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ اس تو بعد کی ہے، فرمایا موسیٰ اس تو بعد تو موت ہی ہے۔ آپ نے عرض کی تھی کہ یا اللہ پھر ہونے ہی سدل ہے، جو انی چیر گزرن تو بعد ہی موت ہی ہے، پھر ہونے ہی سدل ہے۔ تو رسول کو اللہ تعالیٰ آپشن دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، تو رسول پاک علیہ السلام کو اشارے مل گئے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس اللہ تعالیٰ کی طرف تیاری بھی شروع فرما دی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام احد کے مقام پہ گئے، شہداء احد کے مقام پہ، وہاں پہ جا کے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی حضور نے 8 سال کے بعد۔ یہ حضور کا خاصہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حضور کے خاصے ہوتی ہیں، عوام کو وہاں پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے تہجد کی نماز حضور پر فرض تھی، عوام پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ امت پر فرض ہے لیکن حضور پر فرض نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ حضور کے خاصے ہوتے ہیں۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے مثال کے طور پہ کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اب یہ ایک سوال ہے، تو ہم کہتے ہیں بھی نہیں دے سکتا، تو لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی نے تو دیا حضرت فاطمہ کو۔ وہ بھی حضرت علی جو ہے وہ پانی سامان وغیرہ لائے تھے، سیدہ فاطمہ کو غسل کسی اور نے دیا تھا، سید اسماء نے، غالب حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیوی تھی۔ تو اس طرح سے ان کی جو بیٹی تھی، ان غسل مولا کائنات نے پانی لے کے دیا تھا، سامان وغیرہ، غسل نہیں دیا تھا۔ اگر بالفرض دیا بھی تھا، حضرت علی نے غسل دیا بھی تھا، تو وہ حضرت علی کا خاصہ ہے جو ہر کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جیسے رسول پاک علیہ السلام نے، اب جس بندے پر غسل فرض ہونا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو مسجد نہیں آنا چاہیے، جس کے پر غسل لازم ہو پہلے جا کے غسل کرے اس تو بعد مسجد آوے۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا تھا، فرمایا علی اگر تیرے غسل فرض بھی ہوئے نا تو مسجد پھر بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ چیزیں خاصہ ہوتی ہیں رسولوں کی، صحابہ کرام کی، اس میں امت شریک نہیں ہوتی ہے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام جب آخری ایام تھے تو رسول پاک علیہ السلام نے پہلے سے تو 2 چیزیں عطا فرما دی تھیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو تھام لیا لن تضلوا من بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک قرآن تھا کتاب اللہ، اور دوسری اہل بیت تھی، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث پاک میں سنت بھی آتی ہے، تو قرآن و سنت ایک ہی بات ہے، وہ بھی اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان۔ تو یہ 2 چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے فرما دی تھی۔ اب حضور علیہ السلام نا پریکٹیکل کرنا چاہتے تھے کہ کیا میری امت کسی اور طرف بھی جانا چاہتی ہے؟ تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ارشاد، اب نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت انتہائی نازک تھی، بہت حضور کی طبیعت خراب تھی۔ حالانکہ اب اندازہ لگائیں، روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے سر دے ہوتے آپ نے کپڑا مبارک بنایا سی، اور حضور علیہ السلام ایڈا تتا بخار سی کہ وہ کپڑا بھی گرم ہو گیا سی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اسی جو ہاتھ لایا نا حضور دے کپڑے تے، وہ سانو کپڑا بھی ایڈا گرم محسوس ہو رہا سی۔ تسی اندازہ کرو حضور علیہ السلام دی خود کی طبیعت نازک ہونی ہے، ٹھیک ہے۔
تو پھر رسول پاک علیہ السلام ایسے بیٹھے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ سے پوچھا، فرمایا عائشہ کہ صحابہ نے نماز پڑھ لی، اب صحابہ انتظار میں ہیں بھئی حضور آن کے دے نماز پڑھان گے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، نماز نہیں پڑھی صحابہ نے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا کرو، مجھے نہلاؤ تاکہ میں تھوڑا فریش ہو جاؤں، پھر جا کے نماز پڑھاؤں۔ رسول پاک علیہ السلام کو سید عائشہ نے نہلایا ٹاپ میں بٹھا کے نا، تو نبی پاک علیہ السلام تھوڑے فریش ہوئے۔ رسول پاک علیہ السلام جیسے اٹھ کے جا رہے تھے نا، تو نبی پاک علیہ السلام پھر بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو جب پھر ہوش آیا تو پھر آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہ نماز پڑھ لی ہے صحابہ نے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے پھر نہاؤ تاکہ میں فریش ہو کے جا کے نماز پڑھاؤں۔ حضور علیہ السلام کو پھر نہایا، پانی ڈالا، نبی پاک علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ پھر جب بیدار ہوئے تو پھر پوچھا، فرمایا عائشہ نماز پڑھ لی ہے صحابہ نے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پھر نہلاؤ تاکہ میں جا کے نماز پڑھاؤں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذمہ دار ہے، سبحان اللہ جی، ہے نا؟ کیسی بات ہے۔ جیسا فکر حضور علیہ السلام کو تھا نا نماز پڑھانے کا، آج کے اماموں کو کوئی نہیں ہے۔ جو مسجد کے جو امام ہوتی نا سمیت میرے، اتنی فکر نہیں ہوتی اماموں کو، چھوٹی سی بات پہ چھٹی کر لیتے۔ میں کل نا میرا پروگرام تھا عشاء کی نماز میں حافظ صاحب سے پڑھوا دوں، کاج کچھ میرے گلے کی طبیعت نازک تھی تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن میرے ذہن میں پھر حضور علیہ السلام کی یہ چیزیں آئیں۔ میں کہ یار نبی پاک علیہ السلام ایڈی حالت ہے نماز پڑھانے کی کوشش کرتے رہے، تو مولوی ہے تیرا چھوٹا جا گلا خراب ہے تو بہانے مار رہے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے کل پھر خود پڑھا عشاء کی نماز۔ تو میں یہ مثال دے رہا ہوں عرض کرنے کے لیے کہ آج کل کے امام بھی ڈنڈی مارتے ہیں، سفر پہ جا رہے تو کوئی نماز نہیں ہے، چھٹی جی۔ تو بہرحال یہ کہ رسول پاک علیہ السلام نے پھر حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تم ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو حضرت عائشہ جانتی تھی کہ اگر میں نے اپنے ابے کو کھڑا کیا نا مصلی کے اوپر تو لوگوں کی چیخ مگوئیاں شروع ہو جائیں گی، کہ باقی صحابہ بھی موجود تھے لیکن حضرت عائشہ نے جو ہے وہ مصلی پہ حضرت ابو بکر کو کھڑا کر دیا، اپنے ابا جی کو کھڑا کر دیا۔ تو جناب سیدہ عائشہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ دیکھیں آپ اگرچہ ہیں لیکن آپ ایسا کریں کہ عمر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھا دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نہیں، تم ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اس طرح کر کے حضرت عائشہ نے پھر اصرار کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم حضرت یوسف والی جو خاتونیں تھیں ان کی طرح باتیں کر رہی ہو۔ تو حضرت عائشہ پھر ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ اب پھر رسول پاک علیہ السلام کی طبیعت نازک تھی، صحابہ کرام آگے بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام نے آخری وصیتیں فرمائی، اور یہ وصیت بڑی کمال ہے، ٹھیک ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صحابہ میرے پاس کاغذ اور قلم لے کے آؤ تو میں تمہیں ایک چیز لکھ دوں۔ تو اب یہ بڑا نازک معاملہ تھا جس کا میں نے آپ کو کل بھی وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ آج اس کو کلیئر کریں گے، ہے تو چھوٹا سا ہی، میں انشاءاللہ آپ کو مختصر کر کے۔ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت تو ویسے بہت خراب تھی، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کاغذ و قلم لاؤ، اوتونی بکتاب اکتب لکم کتابا، فرمایا تم لے کے ہو تو میں تمہیں کوئی چیز لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اب حضرت عمر بن خطاب بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے بھی تھے سارے۔ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، تکلیف نہ فرمائیں، اب آپ کو خود کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، کافی ہے۔ اصل میں حضور علیہ السلام یہ پریکٹیکل کرنا چاہتے تھے کہ کیا میری امت قرآن کو چھوڑ کے کہیں جانا چاہتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ جیسے جناب موسیٰ گئے تھے نا کوہ طور کے اوپر جناب ہارون کو پیچھے چھوڑ کے، بھئی تو قوم نے سنبھالنا بھائی، تو آپ نے 30 کی جگہ پہ 40 دن لگائے تھے جناب موسیٰ نے۔ اصل میں وہ بھی پریکٹیکل تھا کہ میرا بھائی ہارون جو ہے امت کو سنبھال سکتا ہے کہ نہیں سنبھال سکتا، تو جناب موسیٰ نے پریکٹیکل کیا تھا۔ تو یہاں بھی نبی پاک علیہ السلام پریکٹیکل کرنا چاہتے تھے کہ کیا میری امت کے پاس اب قرآن بھی آ گیا، دین بھی مکمل ہو گیا، کسی اور پاسے تو نہیں جان دی۔ پھر جناب عمر بن خطاب نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، اب کیوں تکلیف فرما رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں کہ آرام فرمائیں، بس کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ جو ہمارے کچھ دوست ہیں، احباب ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر بن خطاب نے کاغذ اور قلم کیوں نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر مرید کو اپنے مرشد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک پیر صاحب کی طبیعت خراب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے وضو خانے پہ لے چلو، ہم وہاں پہ جا کے وضو کرتے ہیں پھر نماز پڑھنی ہے۔ اب مرید عرض کرے گا حضور تسی ایتھے بیٹھو، میں ایتھے پانی لے کے آنا، ادھر جان دے تکلف تسی کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو یہ محبت کے تقاضے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر جناب عمر بن خطاب نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تسی رہن دیو، ساڈے کول قرآن کافی ہے، وہ قرآن بھی تسی سانو دیتا ہے، ساڈے کول قرآن کافی ہے، تواڈے حدیثاں کافی نے، تو تسی تکلف نہ فرماؤ، مہربانی کرو، آرام فرماؤ۔
تو پھر کچھ صحابہ کرام بیچ میں کہنے لگ پڑے کہ ہاں ٹھیک ہے عمر بن خطاب دی گل ٹھیک ہے، لیکن کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ نہیں یار تسی کاغذ قلم لے کے تانوں کی لگے اس گل دے نال، حضور علیہ السلام جڑی شے لکھوان گے حق ہی لکھوان گے۔ اس طرح نا صحابہ میں آپس کے اندر چیم گویاں شروع ہو گئی۔ تو پھر نبی پاک علیہ، آپ کو پتا کہ جو بیمار بندہ ہوتا ہے نا اس کو شور برداشت نہیں ہوتا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے صحابہ اٹھ جاؤ بھی یہاں سے، کمرہ خالی کر دو۔ سارے صحابہ کرام اٹھ کے تشریف لے گئے۔ اب یہ حدیث پاک تھی حضور علیہ السلام نے کیا لکھوانا تھا کیا نہیں لکھوانا تھا، لیکن بعد میں امت میں دو بڑے بڑے گروہ بڑھ گئے، ایک تو اہل سنت و جماعت ہے اور دوسرے جو ہے وہ اہل تشیع حضرات ہیں۔ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ بھی اگر نبی پاک علیہ السلام نے کاغذ قلم منگوایا تھا نا تو حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی۔ تو یہ اہل تشیع کا بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک مطلب اعتراض ہے اہل سنت کے اوپر۔ لیکن جو اہل سنت ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھی جب حضور نے لکھی کوئی شے نہیں ہے پھر حکم لانا تھا کی فائدہ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس وقت کاغذ اور قلم لے کے آ جاتے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت لکھنی تھی، سمجھ رہے نا، کیونکہ مولا علی کی ڈیوٹی پہلے لگ چکی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں وہ ہوں کہ جس نے قرآن کی تنزیل کی خاطر تلوار اٹھائی ہے، کہ منو ہے قرآن کافرو، منو ہے قرآن ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک او بندہ وے جڑا قرآن دی تعویل دی خاطر تلوار اٹھائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا او جڑا بیٹھ کے نا جتی سیدھی کر رہا ہے، جتی نو سلائی کر رہا ہے، او بندہ ہے۔ صحابہ کرام فرمانے سے جا کے ویکھے تے مولا کائنات سن حضرت علی سانو، تے حضرت علی دی ڈیوٹی پہلے لگ چکی سی کہ آپ نے قرآن نو منوانا سی، قرآن دی تعویل کرنی سی، خلافت اللہ تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں سی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر نبی پاک علیہ السلام کچھ لکھواتے نا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت لکھواتے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پہ اپنی بیوی عائشہ کو فرمایا تھا، فرمایا عائشہ تم ایسا کرو کہ تم کاغذ قلم لے کے آؤ تاکہ میں تمہارے باپ ابو بکر صدیق کی خلافت کو لکھ دوں۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اچھا کاغذ قلم لے کے آؤ؟ فرمایا ہاں۔ تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رہنے دو، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام جو ہے یہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند کریں گے، ابو بکر صدیق کو پسند کریں گے، تم رہنے دو۔ یعنی یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے۔ تو یہ جو ہے نا حدیث قرطاس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کاغذ قلم منگوایا سی، لیکن صحابہ کرام نے اس کی دی یا رسول اللہ تسی مہربانی فرماؤ۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ یہ بھی ہے بھی دیکھیں حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ جناب تسی آرام کرو، تکلیف نہ کرو۔ عمر بن خطاب دے نال ہور صحابہ بھی ایسن کہ یا رسول اللہ عمر بن خطاب ٹھیک کر رہا ہے، تسی تکلف نہ فرماؤ، تسی مہربانی کرو، آرام کرو۔ لیکن آج اعتراض صرف عمر بن خطاب پہ ہوتا ہے، باقی صحابہ پہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام بھی 4 دن زندہ رہے، 4 دن، جمعرات کا واقعہ ہے اور پیر کے دن رسول پاک کی ڈیتھ ہے، آپ کی وفات ہے۔ اگر مولا علی دی خلافت ایڈی لازم سی تو رسول پاک علیہ السلام 4 دن پھر بھی تو زندہ رہے نا، اور نبی پاک علیہ السلام ویسے فرما دیں دے۔ بلکہ جو آپ دے آخری 4 دن سے نا 4-5 دن انہاں دنوں دے وچ حضرت علی تے حضرت عباس اے حضور دے نال رڑ کے رہے 24 گھنٹے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی رو ہی نہیں فرمایا کہ علی تو میرے جان تو بعد تو خلیفہ بننا ہے، ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ بلکہ حضرت مولا کائنات کا خود کا قول ہے، جب سیدہ فاطمہ کے جنازے کی بات ہے نا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے علی آپ کی بیوی ہے، آپ آ کے جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر رسول اللہ نے تم کو ہمارا امام بنایا ہے، لہٰذا جس کو رسول اللہ نے امام بنایا ہے تو میں اس کا امام نہیں بن سکتا۔ آپ ایسا کریں کہ جیسے آپ دنیاوی معاملات میں ہمارا امام ہے، آپ فاطمہ کا جنازہ بھی آپ ہی پڑھائیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے آپ کو امام بنایا ہے۔ آپ نے حضور کی موجودگی میں 18 نمازیں ہمیں پڑھائی ہیں، تو حضور نے جب آپ کو امامت کے قابل سمجھا ہے تو آپ ہمارے بھی امام ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ فاطمہ کا جنازہ آپ ہی پڑھائیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کیسے شیر و شکر تھے آپس میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحماء بینہم، کہ آپس میں وہ اتنے رحیم تھے کہ گال ہی کوئی نہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ لیکن امت نے بعد میں کیا ظلم کیا، امت نے صحابہ کرام کو بانٹ کے رکھ دیا، امت نے صحابہ کرام کو توڑنے کی بہت کوشش کی ہے، حالانکہ صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر تھے۔ تو یہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 گروہ بنیں گے، 72 ان میں سے جہنم میں جائیں گے، کلہم فی النار، حضور فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے الا واحد، سوائے ایک فرقے دے۔ حضور علیہ السلام فرمایا ایک فرقہ جنت میں جانا ہے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کیسی بے تکی گل ہے، خدا دے بندے ہو، صحابہ کرام دے شیر شکر نے، اللہ فرما رہا ہے، لیکن تسی بیٹھ کے توڑ رہے ہو کہ نہیں جی وہ بھی گمراہ۔ ایک فرقہ ساڑھے کو اس طرح دا موجود ہے، وہ کہندے جی صرف 4 صحابہ مسلمان رہے نے، معاذ اللہ باقی سارے مرتد ہو گئے نے۔ اے فرقے موجود نے ساڑھے کو پاکستان وچ ہے نے، اور کافی کثیر تعداد اندر رہنے۔ او خدا دے بندے ہو، تو 4 صحابی بچا کے باری سارے ساقی کے سارے کہنا جی وہ مرتد ہو گئے نے، حضور دی محنت کیڑے پاسے گئی؟
نبی پاک علیہ السلام نے یہو جے بندے تیار کیتے کہ جڑے معاذ اللہ مرتد ہو گئے سنسار ہے. تو حضور کی محنت تو کسی کھاتے میں نہیں گئی نا. تو یاد رکھیں کہ یہ نبی پاک علیہ جو حدیث کرتاس ہے نا، اس سے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کچھ لکھی کوئی نہیں سی، امت خواہ مخواہ ٹوٹ گئی ہے. او جی اے لکھنا سی، اے لکھنا سی. او خدا دے بندے جو رسول اللہ کوئی شاہ نہیں لکھی، پھر تو کہڑے صاحب دے بہ کے گل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم و کرم نازل فرمائے.